الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس قدر تسکین بخش اور روح پرور ماحول ہے۔ ماہ شعبان تشریف لے جا رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ہر زبان پر آمد رمضان کے چرچے اور ہر مکان میں عظمت رمضان کے نغمے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ہی عظیم الشان اور کچ کلا مہمان آ رہا ہو۔ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ رمضان المبارک بھی تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک مہمان الذیشان ہے۔ استقبال رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ استقبال رمضان کی اہمیت، ہر مہمان کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا مہمان ہے جو اہل ایمان کے پاس جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ یہ خود نہیں آیا، یہ رب دو جہاں نے بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان اس کا ادب و احترام اور اعزاز و کرم بجا لائیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں تاکہ ان کی مغفرت اور بخشش کا سامان کر دوں۔ چونکہ اس نے یہ مہمان عطا فرما کر ہم گناہ گاروں پر احسان فرمایا ہے، اس لیے ہم ماہ رمضان کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنی الفتوں اور چاہتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، پورے جذبہ ایمانی سے اس کا استقبال کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا نے اس مہینے کو ہماری فلاح و کامیابی کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اس کا استقبال بھی ہم ہی کر رہے ہیں اور بیان دھل اعلان کر رہے ہیں، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان۔ استقبال کے آداب ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ مہمان کی آمد سے قبل اس کے ٹھہرنے، لیٹنے، بیٹھنے اور چہل قدمی کے انتظامات کرنا، اسے خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم کہنا یا اس کے آنے کا انتظار کرنا، بار بار اس کا راستہ دیکھنا، اس کو لینے کے لیے آگے بڑھنا، یہ تمام امور استقبال کے ضمن میں آتے ہیں۔ استقبال رمضان کے آداب۔ اسلام نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مختلف انداز میں ترغیبات اور تعلیمات سے نوازا ہے تاکہ اتنے عظیم مہمان کی آمد سے پہلے مسلمان بے خبر و لا علم نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان معظم ان کے پاس بھی پہنچ جائے اور یہ عدم توجہ کا شکار رہیں۔ یہ مہمان نوازی کے آداب کے سخت خلاف ہے، اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ استقبال ماہ رمضان کے لیے ہر اعتبار سے خود کو تیار کیا جائے۔ 15 شعبان کے بعد روزوں کی ممانعت۔ احادیث مبارکہ میں 15 شعبان کے بعد اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر چند احادیث سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا نصف حصہ گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ اور دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترجمہ یعنی تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے۔ تیسری حدیث میں یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان اور ماہ شعبان کے درمیان روزہ ترک کر کے فرق کرو، کیونکہ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ محترم حضرات، ماہ رمضان المبارک سے قبل روزہ رکھنے سے منع کرنے کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے شروع کر دیے تو ان کے اجسام ضعیف اور کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ بدنوں میں نکاہت اور کمزوری پیدا ہو جانے کی صورت میں کہیں ان کے لیے رمضان کے روزوں کو پورا کرنا مشکل نہ ہو جائے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شعبان کے روزے نفلی ہیں۔ اگر ماہ رمضان المبارک کے روزے کم حقہ نہ رکھے گئے تو آداب رمضان میں کمی واقع ہو جائے گی، مہمان نوازی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، حقوق میزبانی کے فقدان کی وجہ سے کہیں ماہ رمضان المبارک ناراض اور خفا نہ ہو جائے۔ اگر یہ خفا ہو گیا تو رحمت خداوندی منہ موڑ لے گی، اس کی برکت تعلق توڑ لے گی۔
بخشش و مغفرت دامن چھوڑ دے گی، اس لیے آمد رمضان کے موقع پر کمزوری نہیں شہزوری ہونی چاہیے، نکاحت نہیں ثقاحت ہونی چاہیے، نزاکت نہیں صلابت ہونی چاہیے، چہروں پر مردنی نہیں ان کی کیفیت دیدنی ہونی چاہیے، مسلمان کو صاحب فراش نہیں حشاش بشاش ہونا چاہیے، بے نشاط نہیں صاحب انصبات ہونا چاہیے، پسر مردہ نہیں خندیدہ ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہوشیار ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں بلکہ آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ پورے عزم و استقلال کے ساتھ رمضان کا استقبال بھی کر سکیں اور اس کے روزے رکھ کر رحمت خداوندی کا مستحق بھی بنے اور صحاب کمال بھی ہو سکیں۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، جو نقطہ میں نے عرض کیا ہے وہ میرا خود ساختہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے جلیل القدر محدثین مجھ سے قبل یہ نقطہ آفرینی فرما چکے ہیں۔ بات ان کی ہے، اندازہ میرا ہے، محفل ان کی ہے، بناؤ سنگھار میرا ہے، کنایا ان کا ہے، تسری میری ہے، لفظ ان کے ہیں، تشریح میری ہے، کلام ان کا ہے، تقریر میری ہے۔ امام ترمذی کی رائے ہے، سنیے حضرات۔ امام ترمذی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، یعنی رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ بندہ مومن روزہ چھوڑ کر اپنے جسم کی قوی و مضبوط کر لے اور رمضان میں پورے نشاط و انبساط اور خوشی و مسرت کے ساتھ داخل ہو سکے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرما کر اپنی کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا ہے۔ چونکہ امت ناتواں اور کمزور ہے، اس لیے اگر وہ ماہ رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے لگی تو اس کی کمزوری اور توانائی میں مزید اضافہ ہوگا، کہیں فرض روزوں سے قبل ہی اس کے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے اور ان کے قدم ڈگمگانے نہ لگ جائیں۔ اس لیے ہمارے آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناتواں امت پر مہربانی فرماتے ہوئے اسے ماہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرات اندازہ فرمائیے ہمارے نبی نے گناہ گاروں پر کتنا کرم فرمایا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو دستگیری دی۔ چاند دیکھنے کی ترغیب، توجہ فرمائے، اگر کوئی مہمان آ رہا ہو، صحابہ خانہ کو اطلاع مل جائے کہ فلاں دن یا فلاں روز یا فلاں وقت وہ یہاں قدم رہے فرمائے گا تو قدردان میزبان قبل از وقت ہی اس کا آراستہ دیکھے گا، راہ میں کھڑا ہوگا، آنکھیں فرش راہ کرے گا، چونکہ اسلام اعلیٰ اقدار و اخلاق کا حامل ہے۔ اس نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ خدا کے عظیم مہمان رمضان کی آمد شعبان کی 29ویں یا 30ویں شب کو ہوگی، تم اس کا انتظار بھی کرو اور اس کی راہ بھی دیکھو، یعنی سر شامے اپنی نگاہیں مطالعہ پر گاڑ دو، چہرے آسمان کی طرف کر کے اس کے عکاسی چاند کو دیکھو کہ وہ نکل آیا ہے یا نہیں، اگر وہ طلوع ہو جائے تو سمجھ لینا وہ مہمان گرامی بھی تشریف لے آیا ہے، چونکہ اس کی آمد چاند کی رونمائی کی متصل ہو جاتی ہے۔ سامعین حضرات، آئے میں آپ کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمودات بھی سناتی چلوں۔ سنیے، میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اہتمام کے ساتھ حلال رمضان کے استقبال کی اہمیت بتلا رہے ہیں، ذرا گوشے محبت کیجیے، آواز آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ترجمہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں روزہ بعد میں رکھنا، پہلے چاند کو دیکھ لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کا ارشاد یوں بھی سناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کا استقبال کرنے کے لیے ماہ شعبان کے چاند کی راتوں کا شمار کرتے رہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مبارک مہمان سایہ فگن ہو جائے اور تم عدم توجہ کا شکار رہو اور اس کے استقبال میں کمی آ جائے، اس لیے شعبان کا چاند گن گن کر گزارو، جو ہی وہ اپنے اختتام کو پہنچے اور حلال رمضان طلوع ہو جائے تو پوری خندہ پیشانی اور طباق سے اس کا استقبال کرو، تمہیں ذہن نشین رہے کہ یہ کسی بادشاہ کا مہمان نہیں بلکہ تمہارا
ہمارا خدا کا مہمان ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے آقا تاجدار عرب و عجم رسول مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی بارگاہ خداوندی میں دعا التجا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں: یا اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں ماہ رمضان میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے کچھ مختلف الفاظ میں مروی ہے کہ جوں ہی رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا، میرے آقا کے لب مبارک وہو ہو جاتے، نورانی ہاتھوں کو اٹھا کر سرائے نور جھکا کر بارگاہ عزادی میں عرض گزار ہوتے: مولا، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت رکھ دے اور ہمیں ماہ رمضان کی برکات بھی عطا فرما۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ابھی رمضان کی آمد میں پورے 2 ماہ باقی ہیں۔ ادھر رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ادھر زبان رسالت پر رمضان کے تذکرے ہونے لگتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر رحمت و شفقت کی انتہا فرما دی اور آپ نے یہ دعا فرما کر امت کو متنبہ کیا کہ دیکھو رمضان کس قدر عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، عزت والا اور شان و مرتبت والا مہینہ ہے کہ میں 2 ماہ قبل ہی اس کی برکات کو پانے کی دعائیں اور التجائیں کر رہا ہوں۔ اندازہ کیجئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کا اس قدر اشتیاق ہے تو امتی تو اس کا شوق کس قدر ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک کا استقبال و انتظار ہے، اس میں ہم سب کے لیے اسوائے نمونہ ہے۔ خدا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو چاند دیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ خود بھی پورے اہتمام کے ساتھ چاند دیکھتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب مدینے کا چاند آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ! ایک مخصوص دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتی ہوں، ذرا توجہ فرمائے، سنیے حضرات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب چاند پر پڑتی تھی تو آپ یہ دعا مانگتے تھے: یہ دیکھو بھلائی اور خیر کا چاند نکل آیا، یہ خیر و برکت کا چاند ہے، اے چاند جس نے تجھے پیدا کیا ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ! کس قدر پرمغز اور جامع دعا ہے۔ رمضان کی آمد پر مبارکباد اور خوش آمدید کہنا۔ میرے پیارے مسلمان اسلامی بہن بھائیوں، مہمان کی آمد پر ہم لوگ انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، مبارکبادیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، مہمان کو خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے سردار محبوب رب پروردگار دو عالم کے مختار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رمضان المبارک کی آمد پر آپ اس قدر خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ اسے مرحبا اور خوش آمدید کہتے اور صحابہ کرام کو اس کی آمد کا پورا احساس دلاتے تاکہ آپ کی امت کو اس مبارک مہینے کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے نبی کے اس سے خوشی بھری انداز کو خود بیان کرتے تھے کہ رمضان المبارک کی آمد پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے: لوگوں، تمہارے پاس وہ مہینہ آ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، ہم اس کی آمد پر اسے مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے جسے امام الانبیاء اور سردار عرب و عجم مرحبا فرمائے، اس کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری روایت سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: صحابہ، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، یعنی تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس وہ مہینہ آ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ اس میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش موسلا دھار ہے، اس کا ادب کرنے والوں کے لیے جنت تیار ہے اور روزے دار سب سے رب کو پیار ہے۔ میرے پیارے مسلمان اسلامی بہن بھائیوں، استقبال رمضان کے متعلق کیا عرض کروں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان المبارک کی فلک بوسے عظمتوں کا ذرا بھر احساس نہیں، انہیں احکام خداوندی اور فرامین نبوی کا کچھ بھی پاس نہیں۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، شرافتوں، طہارتوں اور عظمتوں کے ساتھ تشریف لے آتا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔
وہ جس طرح پہلے گناہوں اور نافرمانیوں میں ملوث ہوتے ہیں اسی طرح بعد میں بھی بدعمالیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آقائے کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائے مبارک عظیم نمونہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے رمضان المبارک کی آمد پر یہ التماس کیا کرتے تھے، یعنی خداوند مجھے رمضان المبارک میں سلامتی، صحت اور تندرستی عطا فرما تاکہ میں تندرستی کے ساتھ اس کے روزے رکھ سکوں، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی اور حفاظت والا مہینہ بنا اور اسے مجھ سے محفوظ کر دے تاکہ کہیں میں اس میں گناہ، نافرمانی، بے ادبی اور نامناسب افعال بجا کر اسے ناراض نہ کر بیٹھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک دعا صرف تعلیم امت کے لیے ہے، کیونکہ میرا نبی معصوم ہے، کوئی نبی بھی گناہ گار، نافرمان اور بے ادب نہیں ہوتا۔ ہر نبی نیکی، فرما برداری، ادب، اعمال حسنہ، اخلاق کریمہ کا پیکر ہوتا ہے، لہٰذا امت کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد پر اپنے نبی کی بتلائی ہوئی اس دعا کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر و سلامتی چاہے، امن و حفاظت مانگے اور رمضان المبارک میں گناہوں اور نافرمانیوں کو ترک کر کے اسے محفوظ و مامون کر دیں، تو دیکھیں کہ ان کے لیے کس قدر اجر عظیم تیار کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو جو خدا کے مہمان کا استقبال کر رہے ہو۔ لوگ زمین کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں تو آسمان کے مہمان کا استقبال کر رہے ہو، دنیا دار فرش کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، ارے لوگوں تم تو عرش کے مہمان کا استقبال کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، مبارک ہو، کیونکہ رمضان کا استقبال کرنا ہر کسی کا کام نہیں، یہ مہمان ابھی خدا کا ہے اور اس کے ادب بجا لانے کی توفیق بھی بار خداوندی سے ہی ملتی ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ میں اس پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں، سنیے میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں اور اپنا ذوق تازہ کیجیے اور اندازہ فرمائیں کہ رمضان کا استقبال کرنے والوں کو بارگاہ خداوندی سے کیا کیا انعام ملتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، ذرا تصور کیجیے، دور نبوی کی بات ہے، یہ ارض مدینہ کی بات ہے، میرے آقا کی ذات ہے، رحمت کی برسات ہے، نور بھرے لمحات ہیں، صحابہ کی عجب کیفیت ہے، حسین احساسات ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، صحابہ کے دلوں کو لبھا رہا ہے، وہ استقبال رمضان کے لیے کمر بستہ ہیں، دیوانے مچل رہے ہیں، نور کے ساغر اچھل رہے ہیں، چہروں پر انوار ہیں، اشاک روزوں کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی نے جب ان کے جذبات و احساسات کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے ان کی خوشیوں کو عروج ثریا تک پہنچانا چاہا، فرمایا، صحابہ جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، یعنی اس استقبال کے بدلے میں تمہیں کیا کچھ عطا کیا جائے گا۔ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو تو تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم تو رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، باقی رہا کہ ہمارا استقبال کون کر رہا ہے، تو شاید آپ پر وحی اترنے والی ہے جو ہمارے متعلق کوئی نوید سنائے گی یا کوئی نیا حکم لائے گی، یا ہم دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں شہادت یا مال غنیمت پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں، نہ تو وہی نیا حکم لے کر اترنے والی ہے اور نہ ہی تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہوگا، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ایسے رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات ہی میں تمام اہل قبلہ مسلمانوں کو معاف کر دیا جائے گا، تو گویا تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور خدا کی مغفرت اور جنت تمہارا استقبال کر رہی ہے، جنت سجائی جاتی ہے، اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کو سجا دیا جاتا ہے، رمضان بعد میں تشریف لاتا ہے اور استقبال رمضان کے طور پر جنت پہلے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ صرف یہاں ہم ہی رمضان کا استقبال نہیں کرتے بلکہ آسمانوں میں بھی رمضان کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں اور اہل جنت کے اس کے انتظار میں جنت کو بناؤ سنگھار کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ایک سال سے لے کر دوسرے سال کی آمد تک جنت کو آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال، خوبی و کمال، زیب و زینت، آرائش و زیبائش، بناؤ سنگھار، نکھار و شنگار، تزہت و تراوت اور خوشبو مہک میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی، بھینی بھینی، عطر
اور مہک آمیز ہوائیں چلتی ہیں اور جنت کے پتوں کو بوسے دیتے ہوئے گزرتی ہیں تو مزید مطر ہو کر حسین و جمیل حوروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے سینوں میں بہار اور روحوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، پھولوں جیسے جسم مزید کھل اٹھتے ہیں، حوریں مچل جاتی ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آج رمضان کا مہینہ اہل و ایمان پر کرم فرما ہو چکا ہے، مسلمان روز سے بجا لا کر جنت میں آ رہے ہیں اور ہمارا گوہر مقصود حاصل ہونے والا ہے۔ ان کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی، وہ پھولیں نہیں سماتی، وہ بارگاہ خداوندی میں آرزومند ہوتی ہیں اور حصول مراد کے لیے لب تمنا کرتی ہیں، پھر وہ عرض کرتی ہیں پروردگار اپنے بندوں کو ہمارے خامند بنا دے تاکہ ان سے ہمیں چین ملے اور وہ ہم سے سکون حاصل کریں۔ مسلمانوں کمر بستہ ہو جاؤ، کیونکہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں حوریں بہشت روزے داروں کے لیے ان کے جنت میں داخل ہونے کی دعا کریں گی اور ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور روزے دار اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بضرور جنت کے مہمان بنیں گے انشاءاللہ۔ خوش بختوں مبارک ہو وہ بابرکت مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس کی تشریف آوری پر ہم گناہ گاروں کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، دوزخوں کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیاطین کو توق پہنا دیا جائے گا، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جائے گا تاکہ کوئی خناس کسی مسلمان کو رمضان میں نیکی اور عبادت کرنے سے نہ روک سکے، نماز اور ذکر سے ٹوک نہ سکے، اور مسلمان ہر طرح سے آزاد ہو کر روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اعتکاف کے مزے لوٹیں گے، شب قدر کے انوار و برکات کو اپنے دامنوں میں سمیٹیں گے اور بارگاہ خداوندی میں بامراد ہو جائیں گے۔ عاشقوں کہ وہ ماہ عظیم جلوہ بار ہو رہا ہے جس میں عبادتوں کا اجر بڑھ جائے گا، عشق کا ذکر و فکر اور تلاوت کا نشہ چڑھ جائے گا، ہر سو رحمتوں کے ڈیرے ہوں گے، برکتوں کے سویرے ہوں گے، بخششوں کے پھیرے ہوں گے، کرم کی برکت 400 برسے گی، نفل پڑھنے سے فرض کا ثواب ملے گا، فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا، سحری کا الگ ذوق ہوگا، افطاری کا مزہ دنیا کے تمام مزوں پر فوق ہوگا، روزے داروں کی دعاؤں کو شرف بازیابی سے نوازا جائے گا، سیاہکاروں کو رحمت الہی پکار پکار کر مشرف فرمائیں گی، محل پر نور ہوگا، سینوں میں سرور ہوگا، چہروں پر نور ہوگا، مسجدیں آباد ہوں گی، سینما گھر بے آباد ہوں گے، نمازوں کے بعد لوگ قرآن پڑھیں گے، خصوصاً تراویح میں قرآن ختم ہوگا، ختم قرآن کا اہتمام ہوگا، ہمارے پاس رمضان ہوگا، زبانوں پر قرآن ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہم گناہ گاروں کی بخشش کا اعلان ہوگا اور شیطان اپنی بے بسی پر حیران و پریشان ہوگا۔ جان لو کہ یہ سارے انعام اسی کو ملیں گے جو بندہ مسلمان اور تابع فرمان ہوگا۔ آئیں ہم سب مل کر بارگاہ رب العزت میں عرض کریں، پروردگار عالم تیرا عظیم مہمان رمضان شریف سایہ فگن ہو رہا ہے، ہمیں اس کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اس میں روزے رکھ کر اپنی رحمت و مغفرت کا مستحق بنا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک میں تلاوت، تراویح، تسبیحات، تہلیات اور ذکر و فکر، نماز و نیاز اور حمد و ثنا بجا لا سکیں اور تحری رحمتوں، نوازشوں، عنایتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔